بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر زمان شیخ ہے۔ میں سر سید میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ شوگر کے مریضوں کی ہدایت پہ مشتمل ہے۔ یہ سیریز ہے ویڈیوز کی۔ آج جس بات پہ ہم بولیں گے وہ ہے شوگر کی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں۔ شوگر کی بیماری دنیا کی سب سے میٹھی بیماری ہے، کیونکہ پورا خون میٹھا ہو جاتا ہے، باڈی میٹھی ہو جاتی ہے، شوگر نارمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ مگر یہ جو میٹھا پن ہے یہ سویٹ سلو پوائزن کے طور پہ کام کرتا ہے اور پوری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ ڈیمیج جو ہے، نقصان جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ باڈی کو نقصان پہنچ جائے تو پھر چاہے شوگر آپ کنٹرول کریں گے بھی تو وہ نقصان واپس نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا بیسٹ ایگزامپل ہم وہ دیتے ہیں کہ دیمک جس طرح لکڑی کو کھاتا ہے تو اوپر سے بالکل پرفیکٹ صحیح نظر آتی ہے، وہ دیمک جو کھاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ایسا لکڑی کا۔ اور 1 سال کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی ٹھوکر ماریں تو پوری ٹیبل لکڑی کی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہم شوگر کے مریضوں کے لیے دے سکتے ہیں کہ بڑی خاموشی سے شوگر کی کمپلیکیشن کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بڑی شدید کمپلیکیشنز ہیں جو آدمی کو محتاج بنا سکتی ہیں، مگر ان میں درد نہیں ہوتا۔ بڑی خاموشی سے یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، خوف زدہ کرنا نہیں ہے، مگر یہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو مریض لاپرواہی کرتا ہے۔ مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری شوگر 300 ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے ڈائبٹس ہے، مگر شوگر کو چھوڑو، وہ میں کنٹرول کر لوں گا، یہ کروں گا، آپ میرے کان کے درد کا علاج کیجئے، یہ بس مجھے درد مارے جا رہا ہے۔ وہ مرض جو 5 دن کی اینٹی بائیوٹک سے مکمل طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کی زیادہ مریض کو پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں درد ہوتا ہے، اور شوگر پین لیس بیماری ہے۔ شوگر بھی پین لیس بیماری ہے، شوگر کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی پین لیس ہیں۔ مثلا آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اور وہ موتیا نہیں ہے۔ موتیا بہت آسان مرض ہے، اس کا آسان علاج ہے، 15 منٹ کا آپریشن ہے، لینس چینج کرتے ہیں، پرفیکٹ نارمل۔ یہ آنکھوں کے پردے کی بات ہو رہی ہے۔ آنکھوں کے پردے میں درد محسوس کرنے کی جو نسیں ہیں وہ نہیں ہوتی، تو درد نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا پردہ بالکل ہیموریج ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے، مریض کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مگر جو نابینا پن اس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، پھر وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آنکھوں میں انجیکشن لگاتے ہیں ہر مہینے، وہ اس بیماری کو فردر پروگریشن سے روکتا ہے، اس کو واپس نہیں لا سکتا بینائی کو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ انتظار نہ کریں کہ آنکھوں میں درد ہو تو آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کو معائنہ کرائیں۔ ہر سال آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے معائنہ کراتے رہیں، تاکہ اگر آنکھوں کے پردے پہ کوئی اثر پڑا ہے تو اس کو ہم لیزر تھراپی سے شروع میں کنٹرول کر لیں، تو بینائی نابینا آدمی ہوگا ہی نہیں۔ بالکل یہی اگزامپل ہم گردے کی کمپلیکیشن کو دیتے ہیں۔ گردے ہمیشہ کے لیے فیل ہو سکتے ہیں اگر شوگر کنٹرول نہ ہو، اور کئی سال کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آدمی ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے، اور ایک دفعہ ڈائلسس ہو تو پرماننٹ ہوتی ہے، پھر پوری زندگی جب تک ہے زندہ آدمی وہ ڈائلسس پہ ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ جاتا رہتا ہے، مگر گردے میں درد نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ پہلے یورین میں جلن ہو، پیشاب کا رنگ چینج ہو جائے، یا پیشاب بار بار آئے، یا گردے میں درد ہو کمر میں، اس کا انتظار نہ کریں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بڑی خاموشی سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب اینڈ اسٹیج آ گئی، ڈائلسس پہ چلا گیا۔ اس طرح ہم ہارٹ اٹیک کا مثال دے سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک 4 گنا شوگر کے مریضوں کو عام مریضوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں درد نہیں ہوتا۔ یہ درد جو ہے وہ خدا کی نعمت ہے۔ آدمی کو درد ہوگا تو دنیا کے جو مصروفیات ہے اس کو چھوڑ کے اپنا علاج کرائے گا۔ جس بیماری میں درد نہیں ہوتا، جیسے کینسر عموماً ہے،
कैंसर अंदर हो जाए तो दर्द नहीं होता कैंसर में, और यही वजह है कि मरीज़ लापरवाही का, उसको पता भी होता है। सपोज़ एक औरत है, उसके सीने में गुठली है, गुठली नोट करती है, मगर चूँकि दर्द नहीं है तो लापरवाही करती है। अगर उसी गुठली वो इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसमें दर्द होता है, वो उसका इलाज कराएंगी, एंटीबायोटिक लेके 5 दिन में सही हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जिस बीमारी में दर्द नहीं होता वो ज़्यादा खौफनाक हो सकती हैं। कैंसर उसका एक मिसाल है और शुगर उसका दूसरा मिसाल है। इस तरह फालिज भी 4 गुना ज़्यादा होता है। पाँव में कोई यानी महसूस करने की हिस्स ख़त्म हो जाती है, चप्पल उतर जाता है, पता नहीं चलता, कील लग जाते हैं पाँव में, पत्थर चुभ जाते हैं, एब्सिस हो जाती है, दर्द नहीं होता, लापरवाही करता है मरीज़। तो प्लीज़ आप अपनी शुगर को डे 1 से कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का मकसद ये कि एक दफ़ा आपको डायग्नोस हो जाए कि डायबिटीज़ है तो फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से कम रखें। नाश्ते के 2 घंटे के बाद या रैंडम एनी टाइम ऑफ द डे 140 से कम रखें। और एक टेस्ट है जिसको HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। उसको आप 6.4% या मैक्सिमम 7% से कम रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। तो अपना टारगेट रखें शुगर कंट्रोल करना। उसको टारगेट को अचीव करने के कई तरीके हैं और सारे तरीके अप्लाई करने हैं। उसमें डाइटिंग आ जाती है, कम खाना आ जाता है, वज़न कम करना आता है, डेली एक्सरसाइज आती है, अपनी गोलियां पाबंदी से खाएं, इंसुलिन अगर कोई ले रहे हैं तो पाबंदी से लें, टाइम पे अपने डॉक्टर से विज़िट करें, और घर में शुगर चेक करके उसका रिकॉर्ड लिखें उसको, और वो रिकॉर्ड जब भी अपने डॉक्टर की विज़िट हो, रिव्यू हो, तो वहाँ लेके जाएं कि डॉक्टर साहब आपकी दवाओं पे ये मेरी शुगर है, उसका रिकॉर्ड ये है, और उसके हिसाब से आप दवा चेंज करें। बहुत शुक्रिया। वन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।